www.attableek.com, the reviver of Iman. مولانا داؤد لمبارا ان کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ہمیں بڑی خوشی ہوئی جب فون آیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو عبد الرحمان رحیم کو بہت مرتبہ میں نے دعوت دی تھی، لیکن اس مرتبہ خود مجھے تو خبر نہیں کہ آئے کہ نہیں، لیکن خود انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو تھوڑا سا وقت کو قربانی دیتے ہوئے ان کے ملفوظات سنو، ان کے ملفوظات سنو. آپ مختصر بیان کریں گے اور خاص کر کے دعا بھی فرمائیں گے. آپ کی دعا بڑی مقبول بھی ہوتی ہے، اور کینیڈا میں ہر وقت مدینہ مسجد والے اور اپنے دارالسلام والے ان کو بلاتے رہتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ بھی بلاتے رہتے ہیں. آپ آئے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہم خوب آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہوئے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ کہ مولانا عبد الرحیم صاحب یہاں پہ تشریف لائے اور آپ کے سامنے کچھ بیان کریں گے. حضرت السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منها. قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ: وہما لا یستویان، اما صاحب العلم فیزداد رضا للرحمن، واما صاحب الدنیا فیتمادى فی الطغیان. ثم قرأ: کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، معزز حضرت مولانا موسیٰ صاحب، اساتذہ کرام، حضرت مولانا کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اصل شکریہ کے تو حضرت ہی مستحق ہیں. اللہ پاک حضرت مولانا کی زندگی میں، صحت میں، تندرستی میں، آپ کے فیوز برکات میں بے حساب برکت نصیب فرمائے. حضرت مولانا کے اس ادارے کو انتہائی قبول مقبول فرمائے، اور اس کی خدمات اور فیوز و برکات کو دور اور دیر تک قائم دائم فرمائے. میں بھی اس طرح کے ایک مدرسے میں وہاں مدرس ہوں. ہمارے یہاں ابھی رمضان بعد مدرسہ شروع ہوا ہی تھا کہ منگل کے روز حضرت شیخ یونس صاحب، اب تو کہیے رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، کہ سانحہ ارتحال کی خبر پہنچی تو ایک دم ہم تو شوق میں چلے گئے، بجلی کے کڑکے کی طرح سے. سمجھ ہی نہیں پڑ رہا تھا کیا کریں. تو میں نے گھر والوں سے کہا میں تو جا رہا ہے ہندوستان. انہوں نے کہا اب تم جا کے کیا کرو گے، جنازہ تو ملے گا نہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے. ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب سے اجازت لی، انہوں نے اجازت دے دی چند روز کی. تو میں فوراً بکنگ کر کے دوپہر کی فلائٹ سے دلی اور وہاں سے سہارنپور پہنچا. بدھ کی شام حضرت کے مزار پر حاضر ہوئے. جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار 4 دن وہاں رہے. ذرا تھوڑی سی تسلی ہوئی. صبح و شام حضرت کی قبر پر جا کر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتے رہے. اللہ پاک نے کچھ صبر سکون دیا. حضرت کے اس دنیا سے چلے جانے سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا. خود مظاہر العلوم میں اتنے بڑے محدث، اور جنہوں نے پوری زندگی حدیث شریف کے پیچھے صرف کر دی، اور حدیث کی وجہ سے شادی بھی نہیں کی. نہ کوئی فیملی ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ کوئی گھر بار ہے. مدرسے کا حجرہ ہے، اسی میں اپنے کھانے پینے کا سامان تو مختصر تھا، اور اسی میں اپنی کتابیں. اب پوری زندگی وہاں گزار دی. تقریباً 50 برس تک تو بخاری شریف پڑھائی، تقریباً 50 برس، کم و بیش 1-2 سال. اب اتنا بڑا شرف کس کو حاصل ہوگا. حضرت کو اللہ پاک نے کچھ عجیب علمی مقام بھی دیا تھا، علمی تبحر، بحر من العلم تھے. اور ساتھ ہی حضرت کو اللہ نے کچھ روحانی کشش بھی بہت دی تھی کہ لوگ حضرت کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے. باوجود ان کی ڈانٹ ڈپٹ غصہ کرنے کے بھی لوگ ان کی طرف کھینچے جاتے تھے. ایک عجیب فیض تھا جو کھینچتا تھا سب کو. اور یہی فیض اور یہ کشش اور یہ برکت جس طرح آپ کی حیات میں رہی، انتقال کے بعد بھی وہی حال رہا کہ جنازے کی خبر
پھیلتے ہی، انتقال کی خبر پھیلتے ہی پوری مخلوق امڑ آئی، اور اتنا بڑا جنازہ، اتنا بڑا جنازہ، اتنا بڑا جنازہ کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا بیان ہے کہ سہارنپور میں کبھی ایسا جنازہ نہیں دیکھا گیا. اور مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم صاحب نے کہا میں نے تو ہندوستان میں کبھی ایسا جنازہ نہیں دیکھا. دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، پولیس آ گئی، فوج آ گئی، اور حفاظت، بہت بہترین سیکیورٹی کا انتظام کیا، اور حفاظت کے ساتھ دور دور روڈ بند کر دیے، اور گاڑیاں کھڑی کر کے لوگ پیدل کلومیٹر چل کر کے آ رہے تھے. اور غیر مسلموں نے بھی اپنی دکانیں بند کر دیں اور اپنے مکان کھول دیے، اور راستے سے گزرنے والوں کو پانی دے رہے ہیں، وضو کا پانی، پینے کا پانی، اور کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بابا کا انتقال ہوا ہے، ہم کو بھی غم ہے. غیر مسلم بھی اظہار غم کر رہے تھے. تو ایسا فیض، برکت اور ایسی کشش تو کہیں دیکھی نہیں گئی. لکھوں خواہ آدمی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو اتنے وہ پورا، پہلے مدرسے میں جنازہ پڑھنے والے تھے، پھر دیکھا کہ مخلوق بہت آ رہی ہے تو کینسل کیا، اور حاجی شاہ قبرستان میں ہی تو پورا قبرستان بھر گیا، برابر میں مولانا شاہد والا مدرسہ بھر گیا، اور پیچھے روڈ اور سڑک ساری بھر گئی، اور مکبر پہ مکبر. اور جہاں بہت سے بچوں کو تکبیر کی آواز نہ آنے کا خطرہ تھا، انہوں نے اپنے دوستوں کو موبائل پر فون کیا کہ تم موبائل چالو کر دو، اس کی تکبیر سے ہم جنازہ پڑھیں گے. اب اس طرح سے صفوف کا اتصال ہو تو جنازہ ہو جاتا ہے، لیکن صفوف متصل نہ ہو تو نہیں ہوتی. لیکن اس سے ان جوانوں کی یہ تڑپ اور یہ طلب معلوم ہوئی کہ بھئی جنازے میں ہم کو شرکت کرنا ہے. تو اتنی بڑی شخصیت، ایک روحانی کشش، اور دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. امبالہ سے لوگ آئے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ سہارنپور میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے، ان کے جنازے میں. اجی ہم کو بھی بٹھا لو. وہ بھی بیٹھ گئے. نہ حضرت کو کبھی دیکھا ہے، نہ حضرت کا نام سنا ہے، ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے، ان کے جنازے میں جا رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے ایک روحانی کشش دی تھی، اور یہ آپ کی محنتوں کی بھی برکت، اور آپ کے مشائخ کی توجہات اور اس کی بھی برکات، اور آپ کی علمی تبحر کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ آپ تو بچپن ہی سے یہ علمی اشتغال میں، بچپن میں آپ کے والد نے تو آپ کو اسکول میں داخل، ویسے تو حضرت یتیمی میں پلے ہیں، 5 سال کے تھے اور ماں کا انتقال ہو گیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، آپ 6 سال کے تھے اور داغ مفارقت دے گئی تھی. تو حضرت کی بھی 5 سال کے تھے اور والدہ کا انتقال ہو گیا. اور والد صاحب تو ادھر برما میں کچھ کام اور اس کی وجہ سے آنا جانا رہتا تھا، تو نانی نے آپ کی پرورش کی. پھر والد صاحب آئے، دیکھ بھال کرنے لگے. مدرسہ اسکول میں داخل کیا تو اس میں وہ ایک دن سبق یاد کر رہے تھے کہ طوطا رام رام کرتا ہے. تو والد صاحب نے کہا بس کرو بھائی، یہ کتاب رکھ دو، اب اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور اپنا جو گھریلو کام ہے وہ کرو. تو اب کھیتی باڑی میں چھوٹا بچہ ہے، بڑے ہو رہے ہیں تو کھیتی میں لگایا. لیکن حضرت نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا ہے. مولانا ضیاء الحق صاحب فیض آبادی کے مدرسے میں داخل ہو گئے. انہوں نے کہا، ان کو اندازہ تھا کہ ابا جو ہے دوسری طرف کھینچیں گے، کہہ رکھا تھا کہ ابا کچھ کہیں تو کہہ دینا میں نے تو پڑھائی پوری کرنے کی نیت کی ہے، مجھے پورا کر لینے دو، یہ سال تو پورا کرنے دو. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ابا نے جب کہا تو کہا مجھے پڑھائی پوری کر لینے دو. اس طرح کام چلتا گیا. مدرسہ دور، وہاں سے اپنے گاؤں میں آنا جانا، جونپور کے علاقے میں راستے میں بسا اوقات سانپ بھی اور اس طرح خطرے بھی، لیکن شیخ جو ہیں بچوں کے ساتھ آتے جاتے. ایک دفعہ مدرسے سے واپسی میں لیٹ ہو گئے، عصر کا وقت راستے میں ہو گیا بیچ میں، تو ایک پہاڑی پہ چڑھے اور زور سے اذان دینی شروع کر دی. اور بچوں سے جو ساتھی تھے ان سے کہا بھائی عصر پہلے پڑھو، قضا ہو جائے گی وہاں پہنچتے پہنچتے. چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو 10 سال کی عمر ہوگی، اور سب کو نماز پڑھوائی، پھر آگے اپنے یہاں پہنچے. تو بچپن ہی سے نماز کا یہ شوق. اسباق میں حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب ایک دفعہ ناراض ہو گئے، تو سبق بچوں نے کچھ کہا، آپ کو تکلیف ناگواری ہوئی تو اپنے پاس سے سبق ہٹا دیا، دوسری طرف کر لیا. 2-4 دن تک سبق پڑھانے نہیں آئے. تو حضرت نے چٹھی لکھی، حضرت آپ تو ناراض ہی ہو گئے، ایسا نہ کیجئے، اپنی ناراضگی دور کر دیجئے، اور ایک درخواست یہ کہ شرعیت آپ اپنے یہاں کر لیجئے، ہماری شرعیت ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں. اور ایک تیسری کوئی درخواست کی. حضرت چھوٹے بچے کی اس چٹھی کو دیکھ کر خوش ہو گئے، شرعیت بھی اپنے یہاں کر لی اور اسباق پڑھانا بھی واپس شروع کر دیا.
اور حضرت نے توجہ کی، پھر آگے مظاہر العلوم بھیج دیا۔ جب مظاہر العلوم آئے 3 سال مظاہر العلوم رہے اور بہت محنت سے پڑھا، لیکن بیمار ہو گئے، ٹی بی ہو گئی، خون گرنے لگا، تو اب بہت خطرناک حالت ہو گئی۔ تو مدرسین نے، ناظم صاحب نے، حضرت شیخ نے کہا بھائی تم گھر جاؤ اور اپنا علاج کراؤ۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں تو پڑھنے کی نیت سے آیا تھا، اس لیے میں تو یہیں رہوں گا، اگر میری موت آنی ہے تو یہیں آ جائے، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر غصے کی لہجے میں فرمایا پھر پڑھا رہے یہاں۔ جب پڑھا رہے یہاں کہا تو پڑھے ہی رہے، اور ایسے پڑھے رہے کہ پھر موت بھی وہیں آئی اور دفن بھی وہیں ہوئی۔ بعض مرتبہ تو دورے کا سبق چارپائی پہ لیٹے لیٹے سنا ہے کہ چارپائی لائی جاتی ہے اور آپ تو اتنے کمزور کہ وہاں لیٹے لیٹے دورے کا سبق سن رہے ہیں، لیکن سبق ناغا نہیں۔ پھر آپ کو وہاں معین مدرس کے طور پر رکھ لیا گیا۔ تو استعداد بڑی اچھی، محنت سے پڑھا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس زمانے میں مشکات شریف خریدی، بڑی مشکل سے تھوڑے پیسے جمع کر کے، اور مشکات شریف میں جہاں جہاں متفق علیہ لکھا ہوتا تو میں بخاری شریف کھولتا، مسلم شریف کھولتا، صفحہ ڈھونڈ کر لکھتا کہ خا صفحہ فنا، میم صفحہ فنا، تو اصل کتاب سے مراجعات کرتا اور ہر حدیث کا حوالہ کتاب سے ڈھونڈ کر پھر وہاں میں لکھتا۔ تو اس سے مجھے حدیث کا اشتغال اور اس کا مشغلہ یہ اللہ پاک نے نصیب کیا اور دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی۔ پھر مطالعہ کر کے پڑھانے لگے۔ حضرت مولانا امیر احمد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو مشکات شریف پڑھانے کے لیے آپ کو ہی دے دی گئی۔ مولانا سلمان صاحب نے مشکات شریف آپ سے پڑھی، اس کی کاپی لکھی ہوئی محفوظ ہے، میرے پاس بھی ہے۔ اتنا جامع معنی کلام کہ تم کو کہیں ایسا جامع کلام نہیں ملے گا، اور وہ ایسا استاد جس کا پہلا تدریس کا سال ہے، پہلی بار مشکات پڑھا رہا ہے، لیکن ایسا بہترین مختصر جامع کلام کہ آپ کو دوسری شروحات میں وہ باتیں نہیں ملیں گی جو حضرت کی اس مختصر تقریر میں ملتی ہیں۔ تو حضرت نے اس طرح پڑھانا شروع کیا، مطالعہ کرتے۔ مولانا نور الحسن راشد صاحب فرماتے ہیں کہ یوں آستین چڑھا کے بیٹھے رہتے اور کتابیں دیکھتے رہتے، کتب خانے میں جا کر کتابیں لے آتے اور اپنے نام پر اور بیٹھ کے مطالعہ کرتے جاتے۔ مطالعے میں ایسا انہماک تھا کہ ہم نے سلف صالحین کے بارے میں ایسا انہماک سنا ہے۔ امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نہیں سوتے تھے، اپنے پاس پانی کا پیالہ رکھتے تھے، جب نیند آنے لگتی تو پانی میں ہاتھ ڈال کر کے پھر منہ کے اوپر ملتے اور فرماتے النوم من الحرارہ، نیند حرارت کی وجہ سے آتی ہے، حرارت کو دور کر دو تاکہ نیند اڑ جائے، پھر کتاب دیکھنا شروع کر دیتے۔ ایک مضمون کی کتاب دیکھتے دیکھتے نیند آنے لگتی تو اس کو رکھ کر دوسرے مضمون کی کتاب شروع کر دیتے تاکہ نیند اڑ جائے۔ تو یہ راتوں کو جاگنا اور مطالعہ کرنا یہ سلف صالحین کا شیوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قضائے الصحابۃ والتابعین مدینہ شریف میں چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر لکھی ہے، اس لیے کہ دن کو محدثین کے پاس بھاگ دوڑ کرنا ہوتا، اسباق میں حاضری دینی پڑتی، تو یہ قضائے الصحابۃ والتابعین جو ہے لکھنے کا وقت نہ ملتا تو رات کو چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرات راتوں کو محنت کرتے تھے۔ یعقوب ابن سفیان ایک محدث ہیں، وہ پڑھنے کے لیے گئے، پاس پیسے تھے نہیں، کسی سے مانگنے کی وہ طبیعت گوارا نہ کرتی تھی، تو دن کو سبق پڑھتے اور رات کو نسخ کا کام کرتے۔ یعنی اس زمانے میں فوٹو کاپیئر تو تھے نہیں، زیروکس کاپیاں نہیں تھیں، پرنٹنگ پریس پبلشنگ نہیں تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے، کوئی کتاب ہو اس کی کاپی بنانی ہو تو کسی کو نسخ کے لیے دے دیتے اور اس کے چند پیسے ملتے۔ تو یعقوب ابن سفیان لوگوں کے لیے نسخ کا اور کاپی کرنے کا کام کرتے اور یہ کام رات کو کرتے۔ تو دن کو سبق پڑھتے اور رات کو وہ حدیث تفسیر کی کتابوں کا نسخ کا کام کرتے، تو آنکھ پر پریشر پڑتا۔ اب چاند کی چاندنی میں ٹمٹماتی روشنی میں وہ کام کرتے، تکلیف ہوتی تو آنکھ کی بینائی کمزور ہونے لگی، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنا اس طرح کام کرتے گئے، آنکھ پر اتنا پریشر پڑا کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی، بلائنڈ ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ اب پریشان، اب رو رہے ہیں۔ اب 2-4 روز گزرے کہ اسی رونے کے عالم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا یعقوب کہ کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ میں کیا کروں، میری آنکھیں چلی گئیں، اب میں حدیث پڑھنے سے محروم رہ گیا۔
فرمایا ادھر قریب آؤ. قریب آئے, اپنا لعاب مبارک آنکھ میں لگا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو اٹھے تو آنکھ کی روشنی واپس آ گئی ہے, پھر حدیث میں سبق پڑھنے کے لیے دوڑے. تو یہ حضرات ایسی محنت سے پڑھتے تھے. حضرت شیخ یونس صاحب کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا حال بھی ایسا ہی تھا, اور راتوں کو دیر تک کتابیں دیکھتے رہتے تھے. مولانا نور الحسن راشد کاندلوی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ مولانا یونس صاحب کو ٹی بی ہو گئی تھی اور لوگوں نے جادو کر دیا تھا, اور بس اس سے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے. حالانکہ ان کا ابتدائی زمانہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ مدرس بنے ہیں تو مولانا فرماتے ہیں میں نے تو ان کے پاس پہلا سال ان کا پڑھانے کا تھا, اس وقت پڑھا تھا ان سے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض مرتبہ 20 گھنٹہ مطالعہ کرتے تھے. 24 گھنٹے میں سے صرف 4 گھنٹہ آرام کرتے, نماز کے لیے دوڑتے, اور باقی آ کے کتاب دیکھنے کے لیے بیٹھے. 20 گھنٹہ مطالعہ کرتے. 20 گھنٹہ مطالعہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آج ہمارے لیے مغرب سے عشاء 1 گھنٹے کا مطالعہ مشکل ہو جاتا ہے. اس میں بھی لوگ موبائل پہ کھیلتے ہیں اور گیم دیکھتے ہیں اور یہ وہ ادھر ادھر مشغول رہتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ہم سے 1 گھنٹہ مطالعہ نہیں ہوتا, ادھر حضرت شیخ یونس صاحب 20 گھنٹہ مطالعہ کرتے تھے. اور انہماک تھا. چھٹیوں میں نہ گھر جانے کا سوال نہ کچھ, رمضان میں بھی وہیں, بقرعید بھی وہیں, چھٹیاں بھی وہیں. ابھی حضرت کے بھتیجے آئے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت جونپور لاسٹ کب آئے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ 12-13 سال پہلے آئے تھے, کہ 2002 میں یا 3 میں آئے تھے, اس کے بعد تو آنا ہوا ہی نہیں. تو وہاں پڑھائی کے زمانے میں بھی یہی حال تھا, گھر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. بلکہ آپ مدرس بنے اس کے بعد بھی بہت کم جاتے تھے. آپ کے والد مرحوم حاجی شبیر صاحب یہ آپ کو وزٹ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, اور سال میں 2-3 مرتبہ ادھر سے کوئی آنے والا ہو تو بہت سارا گھی کا ڈبہ آپ کے لیے بھیج دیا کرتے تھے کہ یونس کے لیے گھی لے جاؤ, اور وہ ملنے آیا کرتے تھے. مگر شیخ کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ ادھر جائیں. کبھی کبھی جاتے تھے جب موقع ہو, لیکن یہ کہ مستقل وہاں جانا آنا یہ نہیں تھا. سہارنپور ہی کو اپنا گھر اور اپنا بسیرا بنا لیا تھا. مطالعے میں یہ انہماک رہتا تھا, اور جب جا کر کے یہ تبحر علمی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. میں نے بھی 1984-85 میں شیخ سے بخاری شریف پڑھی. اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے کہ شیخ ہر وقت مطالعہ, کتاب لینا, پڑھنا. یہ وہ عصر کے بعد حضرت بیٹھے ہوتے تھے, کتاب دیکھتے تھے, تو ہم بھی حضرت کے پاس جا کر, دوسرے بچے تفریح میں جاتے, میں حضرت کے پاس جا کر بیٹھ جاتا, بیٹھا رہتا. بعض مرتبہ میں اکیلا بیٹھا ہوتا. ایک دفعہ حضرت فرمانے لگے چلو بھائی آج ہم ذرا تفریح کر لیتے ہیں. میں بہت خوش ہو گیا کہ آج تفریح کرنے کے لیے جائیں گے. تو حضرت نے وہ بخاری شریف بند کی, ایک طرف رکھی, اور کوئی اردو کے رسائل آئے تھے وہ کھول لیے. پھر سمجھ گئے کہ میرے دل میں یہ صبح پیدا ہوا. فرمانے لگے بھائی یہی ہماری تفریح ہے کہ جب وہ بخاری شریف حدیث شریف سے ذرا طبیعت کو ذرا یہ ہونے لگے, دماغ پر ذرا بوجھ پڑنے لگے, تو تھوڑا رسالہ پڑھ لیا تو دماغ ہلکا ہو گیا. یہ ہماری تفریح ہو گئی. تو بیٹھے بیٹھے یہی تفریح, وہی کمرہ, وہیں بیٹھے رہنا, اور وہی کتابوں میں مست اور مگن رہنا. یعنی یہ جو ہم نے وہ سنا ہے نا قاضی ابو یوسف کا مقولہ, العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک, وہ شیخ یونس صاحب کی زندگی سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی علم اگر چاہیے تو تمہارے پاس تب علم آئے گا تھوڑا بہت جب تم پورا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو گے. آج تو ہم تھوڑا بھی اس کے حوالے نہیں کرتے. یہاں تو حضرت شیخ یونس صاحب نے اپنے آپ کو پورا علم کے حوالے کر دیا. تب آپ کی علم میں وہ تبحر اور وہ پختگی اور وہ گہرائی وہ آئی کہ اس کے بعد آپ ایک مرجع بن گئے, ایک حوالہ بن گئے. ایک دفعہ حضرت شیخ یونس صاحب کے ساتھ ہم حج میں تھے, تو ایک مولوی صاحب آپ کے شاگرد وہاں سے پڑھے ہوئے مظاہری, وہ بھی حج میں آئے ہوئے تھے, حضرت کے پاس ملنے آیا کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا حضرت وہ آپ نے فلاں دفعہ سبق میں فلاں بات کہی تھی, اس کا حوالہ کیا ہے؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا اس کا حوالہ میں ہوں. کیا آپ کو کہیں بات کہنی ہو تو میرا حوالہ دے دو. یعنی وہ بھائی فلاں کتاب میں اس کو دیکھنے کی ضرورت. شیخ صاحب خود اس کے حوالے ہیں. شیخ صاحب اتنے ثقہ آدمی ہیں. یہ ہمارے یہاں آپ حضرات نے اس میں حدیث میں اصول حدیث میں پڑھا ہوگا کہ بھئی حدیث کے القاب ہوتے ہیں, محدث اور حافظ اور حجت اور حاکم, یہ سب القاب دیتے تھے. تو اس میں حجت کا لقب کس کو کہتے ہیں؟ حجت اس محدث کو کہتے ہیں کہ جس کی تمام احادیث کے ذخیرے پر ایسی وسیع نظر ہو کہ اگر وہ کسی بات میں کسی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ حدیث ہے
تو اس کی بات تسلیم کر لی جائے، اور یہ کہہ دے کہ یہ حدیث نہیں ہے تو بھی اس کی بات تسلیم کر لی جائے، تو اس محدث کو حجت کہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یونس صاحب حجت تھے، ہم سب ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی شیخ صاحب نے یہ حدیث نقل کی۔ تو باب حدیث میں ایسی پختگی اللہ نے آپ کو نصیب کی کہ آپ خود دوسروں کے لیے حوالہ بن گئے۔ یہ تب جب کہ محنت کی، لگے رہے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں حدیث کا شوق پیدا ہو گیا تھا، اور میں حدیث کا اشتغال، شروحات، ساری شروحات دیکھ ڈالی تھی۔ اور حضرت نے ابھی وہ جو نبراس الساری شروع کی، تو اس میں میں شروع میں جب اس کا املا شروع ہوا تو میں وہاں تھا 2 سال پہلے، میں نے عرض کیا حضرت سے، میں نے کہا حضرت یہ آپ کی نبراس کا سب مواد تیار، آپ کی شرح بخاری کے لیے مواد تیار ہوا ہے، اس کا کچھ کریں، چھپائی کر دیں۔ ارے کیا کریں، کیسے چھپائی ہوگی؟ میں نے کہا حضرت یہ تو پھر ایسے کیسے ہی پڑا رہے گا، اور آپ بھی چلے جائیں گے، کچھ ہو جائے کام تو کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ ابرار نے آپ کے حواشی سے کمپیوٹر پہ سب ٹائپ کر دیا ہے، تو اس میں آپ تصحیح کر دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا وہ تو۔ پھر میں نے مفتی ابرار کویا وہاں تھے، میں نے کہا مفتی ابرار وہ لیپ ٹاپ لاؤ، تو وہ لیپ ٹاپ شیخ کے سامنے وہ رکھا، اور وہ اندر کھولا کتاب العلم باب فضل العلم، اور میں نے اس میں سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم پڑھنے لگے، شیخ نے فرمایا اچھا 1 منٹ، اس کو یوں نہیں، اس کو یوں کرو، تو ابرار نے وہیں پر وہ کی بورڈ سے پھٹ 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 اس کو صحیح کر دیا۔ اوہ یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا۔ پھر آگے پڑھنا شروع کیا، اس کو یوں کرو، تو وہیں پر یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے۔ وہ قلم سے کاٹنا، چھانٹنا، پھر تصحیح کرنا، یہ تو فوراً کام ہو رہا ہے۔ تو پہلے دن بیٹھ کر کے ہم نے کوئی 3-4 صفحے کی تصحیح کی، پھر دوسرے دن صبح کو پھر بیٹھے، رمضان کا مہینہ تھا تو 9-10 بجے اٹھ کر پھر بیٹھ کر لگ گئے، تو 60-8 صفحے کی تصحیح ہو گئی۔ پھر تو حضرت کو بھی چسکا آ گیا، حضرت کہتے چلو بھائی آؤ جاؤ بیٹھ جاؤ، بلانے لگے، اور الحمدللہ 3-4 دن میں 40-50 صفحے کی تصحیح ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ حضرت نے اس میں کوئی بات لکھی ہے کہ فلاں کتاب سے، مثلا عینی سے یا فتح الباری سے، تو حضرت فرماتے ہیں بھئی یہ انہوں نے نووی سے نقل کی ہے، وہ نووی کی تقریب اٹھاؤ، فلاں جگہ سے تقریب لاؤ، اس کا صفحہ کھولو، تو تقریب النووی لائی، اس میں صفحہ کھولا، اس میں اصل عبارت لکھی، یعنی وہ عینی یا ابن حجر کی صرف بات پر نہیں، اس کا جو اصل مرجع تھا وہاں گئے، اور وہاں سے اصل عبارت لا کر پھر اس کو نبراس میں لکھوایا۔ یعنی یہ ہم لوگ تو اصل مرجع کی طرف جانا تو دور کی بات، اس کا بھی ہم زیادہ تحقیق نہیں کرتے۔ اور حضرت نے فتح الباری میں یہ بیروت والوں کی بہت سی غلطیاں بھی پکڑی ہیں کہ فتح الباری کا پرانے نسخے میں یہ ہے اور نئے نسخے میں بیروت والوں نے، دارالفکر والوں نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ تو اب یہ سب کون پکڑے گا آج؟ یہ وہ جب تبحر علمی حاصل ہو، بار بار فتح الباری دیکھی ہو، وہی اس غلطی کو پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ حضرت کا انہماک اور حدیث شریف مطالعہ اور اس میں انہماک، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ انہماک ایسا ہے کہ انتقال سے 1 ہفتہ پہلے سے حضرت کی طبیعت گرنی شروع ہو گئی تھی، 7 شوال سے، اور غشی، غنودگی، بے چینی طاری رہتی تھی۔ اس کے باوجود اتوار سے 1 دن انتقال سے 1 دن پہلے پیر کے روز بھی حضرت نے صبح کو ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد وہ کتابیں اتروائیں، ہاشم سے کہا فلاں چیز لاؤ، فلاں دیکھو، اور اس میں سے کوئی چیز ڈھونڈ کر مسند احمد کے حاشیے میں کچھ نوٹ لکھی۔ یہ پیر کے روز، اور منگل کے روز انتقال ہو رہا ہے۔ یعنی مطالعہ کیسا کہ مرنے سے پہلے بھی مطالعہ کے اندر مشغول ہے، حالانکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، غشی رہتی ہے، اور غنودگی کبھی آتی ہے ہوش میں، کبھی چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اچھا۔ اور ہاشم کا بیان ہے کہ جب کتاب دیکھتے تھے اس وقت غنودگی اور غشی چلی جاتی تھی، اس وقت بالکل بشاشت آ جاتی تھی، پھر اس کو دیکھ کر اچھی طرح مطالعہ کر کے پھر اس میں اپنے ہاتھ سے، ابھی بھی تھوڑا تھوڑا حضرت لکھتے تھے تو اپنے ہاتھ سے لکھا، نوٹ کیا، پھر اس کو رکھا، پھر وہ طبیعت گرنی شروع ہو گئی۔ تو یہ انسان حدیث شریف میں، مطالعہ میں جب انہماک اختیار کرتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیا ارشاد فرمایا؟ منہومانی لا یشبعانی، 2 حدیث ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ منہوم فی العلم لا یشبع منہ، جس کو علم کی حرص پیدا ہو جائے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اس کو سیری نہیں ہوگی، وہ علم میں اور پڑھے گا اور پڑھے گا اور پڑھے گا۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں کتاب کھولتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں اس میں کوئی نیا فائدہ مجھ کو ملتا ہے تو میری طبیعت ایسی وجد میں آ جاتی ہے, مچل اٹھتی ہے, جیسے کسی کو کوئی بہت بڑا جیک پاٹ لگ گیا ہو, بہت بڑا تحفہ اور انعام اور لاکھوں کا کروڑوں ڈالر پاؤنڈ مل گئے ہوں. تو ایسے جسے آدمی اچھلتا کودتا ہے. تو میں کتاب میں جب کوئی نئی بات پر مطلع ہوتا ہوں, کوئی نیا مضمون میرے سامنے کھلتا ہے تو میری طبیعت کا رواں رواں پورا جسم جو ہے اس کی خوشی کو محسوس کرتا ہے, میں اچھلنے لگتا ہوں, اس خوشی کو محسوس کرتا ہوں. تو یہ ہرس جو ہے, علمی ہرس, یہ بڑھتی جاتی ہے. علم سے سیری نہیں ہوتی, پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. آدمی جتنا پڑھتا رہے اتنا مزہ آتا ہے. نئی نئی باتیں تو ہو اش کرنے لگتا ہے. یہ کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے. اللہ ہمیں یہ چیز نصیب کرے. یہ فرمایا منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا. دنیا کی جس کو ہرس لگ جائے وہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. وہ چاہے لکھوں کھاں پتی ہو جائے, کروڑ پتی بن جائے, اس کے پاس 2 وادیاں سونے کی بھری ہوں تو تیسری وادی تلاش کرے گا. چاہے وہ آج کل کے بڑے بڑے ملینروں میں کیا ہیں, وہ لکشمی متل اور مکیش امبانی اور پتہ نہیں کون کون یہ تمہارے انڈیا میں, اور ہمارے یہاں وہ بل گیٹس اور گوگل والا اور یہ مائکروسافٹ والے, یہ اتنے بڑے ملینئر بلینئر ہو گئے, لیکن ابھی بھی وہ ہرس میں ہے کہ پیسے اور آئیں. تو یہ ہرس جب دنیا کے پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی پھر وہ کسی کام کا نہیں رہا, پھر پیسہ 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 ہر وقت اسی کی لٹ لگی رہتی ہے. تو اس کو حضور نے فرمایا منہوم فی الدنیا لا یشبع منہا. آگے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وہما لا یستویان. وہ اپنا اضافہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ دونوں برابر نہیں ہے. اما صاحب العلم فیزداد لرضا الرحمن. جو علم والا ہے اس کی تو رحمان کے لیے رضا اور خوشی بڑھتی جاتی ہے. وہ جتنا علمی محنت کرتا ہے رحمان اس سے اتنے ہی خوش ہوتے ہیں. جتنی آپ علمی محنت اور علمی اشتغال اور علمی مطالعہ اور علمی انہماک حاصل کریں گے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا, اللہ کے مقرب, اللہ کے محبوب, اور اللہ آپ سے خوش, اللہ کے محبوب بن جائیں گے آپ. دیکھیے شیخ یونس صاحب, اللہ پاک نے کیسا قرب, کیسی محبوبیت, کیسی مقبولیت آپ کو عطا فرمائی. اب وہاں پر آپ کو کتنی نعمتیں مل رہی ہوں گی, اور بہت سونے اچھے خواب بھی دیکھے. میری ایک دوست ہے مولانا عارف صاحب, لندن میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے فیس بک پر شیخ کی کچھ خواب اور ڈریمز آپ نے پوسٹ کی تھیں, وہ میں نے پڑھی. اس کے بعد میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا تھا, واپس آ کر کے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹا تو میں نے خواب میں حضرت شیخ یونس صاحب کو دیکھا کہ ایک چارپائی پر بیٹھے ہیں, سامنے کوئی اور بزرگ ہیں بہت خوش اور دونوں کے ہاتھ میں شربت کا گلاس ہے اور دونوں اس شربت کو انجوائے کر رہے ہیں اور مزے سے پی رہے ہیں. یہ خواب نے دیکھا. اور کسی اور نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ یونس صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں, چہرہ انتہائی نورانی ہے اور گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت ہے. تو یہ وہاں پہنچے, اللہ پاک نے ان کو آرام پہنچایا. تو یہ یزداد رضا للرحمن. جتنا آپ علمی محنت کریں گے, علمی اشتغال بڑھائیں گے تو اللہ آپ سے اتنے ہی خوش ہوں گے. اللہ دیکھیں گے کہ یہ طالب علم بیٹھا ہے, مطالعہ کر رہا ہے, یہ حافظ بن رہا ہے, یہ قرآن یاد کر رہا ہے, یہ اپنا نحو یاد کر رہا, صرف یاد کر رہا, فقہ یاد کر رہا, حدیث یاد کر رہا, تفسیر میں محنت کر رہا. جتنی آپ محنت کریں گے اتنا اللہ آپ سے خوش ہوں گے. یزداد رضا للرحمن. اور آگے فرمایا واما صاحب الدنیا فیتمادى فی الطغیان. ہاں, جو دنیا والا ہوتا ہے اس کی تو سرکشی, ریبیلین, اس کا تو جوش, اس کا ناچنا کودنا اچھلنا اور اس کا ظلم بڑھتا جاتا ہے. وہ جتنی دنیا آتی ہے اتنا دوسروں پہ زیادہ ظلم کرتا ہے اور دوسروں کو خون چوستا ہے اور لوٹتا ہے اور لچا اور لفنگا بن جاتا ہے, اتنی ہی زیادہ وہ دنیا کے پیچھے پڑتا ہے. اور فرمایا کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. انسان میں طغیانی اور سرکشی آ ہی جاتی ہے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی, غنی اور بے نیاز دیکھتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ ہاں میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں, میں غنی ہوں, میں ریچ ہوں, میں مالدار ہوں, تو وہ سینہ تانتا ہے, چھاتی نکالتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے, ایک طرف دنیا دار اور دوسری طرف دیندار. ایک طرف دنیا کے پیچھے پڑا ہوا جس کو دنیا کی لٹ لگ گئی ہے, اور دوسری طرف صاحب العلم جس کو علم کی ہرس لگ گئی ہے اور دنیا و مافیہ سے بے خبر ہے, زاہد ہے, عابد ہے, زاہد فی دنیا ہے, جس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بامر دینہ المداوم علی عبادۃ ربہ الذی لا یداری
ولا يماري ينشر حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمد الله. یہ فقیہ ہے، یہ عالم ہے جس کو دنیا کا زہد ہو، دنیا سے کوئی پڑی نہ ہو. شیخ یونس صاحب کو دنیا کی کوئی پڑی نہیں تھی. آپ کے پاس لوگ آتے، ہدایہ بھی آتے، تقسیم کرتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے. انتقال سے ایک دن پہلے قاری انیس صاحب کا بیان ہے کہ شیخ کے پاس ہم پیر کی صبح کو بیٹھے ہوئے تھے، 10 بجے تک بیٹھے رہے. فجر کے بعد ذکر ہوا، ذکر کے بعد حضرت کو ناشتہ کرایا. ناشتے کے بعد ہم بیٹھے رہے کہ شیخ کو ذرا غنودگی سی ہے، بات کریں تاکہ ذرا تھوڑا بشاشت آئے. تو جب دیکھا کہ 2-4 آدمی بیٹھے ہیں تو حضرت ذرا موڈ میں آئے، بات کرنے لگے. فرمایا بھائی وہ لفافے لاؤ. تو کچھ پیسوں کے لفافے تھے، سارے لفافے کھولے. فرمایا اس کو جوڑو. تو جب جوڑا تو 10,520 بنے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ 10,000 تو ہمارے اس مدرسے میں دے آؤ اور یہ 520 بھائی انیس تم اپنے مکاتب کے لیے لے لو. پھر 1,000 اور پڑے ہوئے تھے. فرمایا یہ میرے خرچے کے لیے رہنے دو، ضرورت پڑی تو میرے لیے کافی ہیں، میں پیسے رکھ کر کیا کروں گا. میرے بہت محسنین ہیں، میں نے بہت سا کو کھایا ہے، ان کا مجھ پر حق ہے، تو یہ صدقے کے ذریعے سے میں ان کا حق ادا کرتا ہوں. تو اپنے پاس جو تھا سب نکلوا دیا، سب دنیا نکلوا دی، ختم کر دی. یہ زہد فی دنیا ہے کہ دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، دنیا کی رغبت نہیں، دنیا کا شوق نہیں. الزاہد فی الدنیا، اللہ ہمیں زہد نصیب فرمائے. انما الفقی الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، آخرت کا شوق ہے. البصیر بامر دینہ، دینی امور میں بصیرت رکھتا ہے. اللہ ہمیں بصیرت فی الدین نصیب فرمائے کہ دینی امور کی سمجھ اور فہم اور بصیرت، جس کو بصیرت مل جائے. البصیر بامر دینہ اور المداوم علی عبادت ربہ، عبادت بھی برابر کرے، پابندی سے عبادت کرے. عبادت معنی ذکر، فکر، تسبیح، تلاوت، نماز، روزہ. شیخ یونس صاحب نے پورا رمضان روزے برابر، ایک بھی روزہ چھوٹا نہیں. تراویحاں برابر پوری 20 رکعت، ایک تراویح چھوٹی نہیں. اور اس رمضان میں تو تلاوت بھی بہت کی، اور بہت ہر وقت تلاوت نہیں مشغول رہتے تھے، بلکہ عشاء بعد بھی حضرت کے یہاں چہل درود پڑھا جاتا. چہل درود کے بعد پہلے تو کچھ بات بھی کرتے تھے، لیکن اس میں سال میں تو پورے رمضان میں شاید 3-4 مرتبہ کوئی بات کی ہوگی. باقی بس چہل درود کے بعد جاؤ بھائی اپنے اپنے وظائف میں مشغول رہو. حضرت بھی اپنے وظائف میں تلاوت میں مشغول ہو جاتے. تو ہر وقت تلاوت. تو عبادت کا شوق. ذکر بالجہر کی مجلس ہوتی تھی ظہر بعد، تو ذاکرین ذکر بالجہر کی مجلس جاری رہتی تھی. شیخ یونس صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک شیخ الحدیث صاحب آ کر بیٹھے ہوئے تھے. تو شیخ صاحب فرمانے لگے بھائی ہر شخص کے کچھ نہ کچھ اوراد اور وظائف ہونے چاہیے اور ان کی پابندی کرنا چاہیے. دیکھیے ہم بخاری شریف پڑھائیں اور بخاری شریف میں یہ اوراد اور وظائف اور تسبیحات اور ان کے فضائل اور ان کی مقدار ساری مذکور ہے. وہ ہم دوسروں کو پڑھائیں اور خود اس پر عمل نہ کریں تو ہم نے کیا بخاری پڑھائی؟ جب ہم خود ہی اس پر عمل نہ کریں تو ہم نے کیا بخاری پڑھائی؟ یعنی جب ہم بخاری پڑھاتے ہیں تو خود ہمیں بھی ان اذکار اوراد پر عمل کرنا ضروری ہے. حضرت نے قاری انیس صاحب سے فرمایا کہ بھائی استیلا اور غلبہ ذکر کا یہ ضروری ہے. استیلاء ذکر علی القلب یہ ضروری ہے، اور بغیر استیلاء ذکر کے اجازت اور خلافت نہیں دی جاتی. اور فرمایا کہ قاری انیس تم کتنا ذکر کرتے ہو؟ فرمایا حضرت 20-25 منٹ. تو شیخ فرمانے لگے الحمدللہ میں روزانہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں. میرا 1.5 گھنٹہ ذکر میں جاتا ہے. صبح کو حضرت کے اذکار اوراد تھے، 200 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، 500 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، صبح و شام کے اذکار اوراد، یاسین شریف صبح پڑھتے تھے، سورہ مزمل پڑھتے تھے. یہ سب معمولات تھے. تو ان کی پابندی کے معمولات کی پابندی سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو اس کو حسن بصری نے فرمایا المداوم علی عبادتی ربہ، وہ ہوگا فقیہ اور وہ ہوگا عالم. تو یہ حضرت شیخ یونس صاحب تھے. میں تو حضرت کے اس میں سمجھیے کہ تعزیت میں آیا تھا کہ وہاں مظاہر والوں کی تعزیت کریں. ہم خود بھی تعزیت کے محتاج تھے کیونکہ شیخ کے ساتھ بہت قدیم تعلق تھا 1982-83 سے. تو اور شیخ کی شفقتیں بھی بہت تھیں ہمارے اوپر اور بہت ہمارے محسن تھے شیخ. تو اس لیے شیخ کے ساتھ اپنے اس تعلق کی وجہ سے آنا ضروری تھا. اس لیے میں آیا اور سمجھیے پھر وہیں سے واپسی تھی. میری فلائٹ تو دلی سے ہی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ 24 گھنٹے کے لیے ذرا گاؤں ہوا ہوں، اپنے خالہ کی خبر لے لوں، اپنے پھوپھی زاد بھائی کی ذرا خبر لے لوں. بیچارہ بیمار تھا، اس کی ذرا
سے اطلاع، کینسر میں تکلیف میں تھا، میں نے کہا اس کی اطلاع لے لوں، ابھی اچھا ہے، افاقہ ہے اس کو الحمدللہ، تو ابھی خبر لے کر کے آیا، مجھ کو بھی تسلی ہوئی۔ تو یہ اس نیت سے 24 گھنٹے کے لیے یہاں آیا، کل مجھے واپس دلی جانا ہے، پھر وہ بدھ کی صبح کو وہاں سے اپنی واپسی کی فلائٹ ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ میرے لیے بھی میری مسافری آسان کرے، اللہ ہم سب کے لیے دنیا کے اسفار بھی آسان کرے اور آخرت کا سفر بھی آسان کرے۔ حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت کے درجات بھی حساب بلند فرمائے۔ انہوں نے جو علمی انہماک اختیار کیا اور اس کو ہمارے لیے ایک لائحہ عمل اور ایک نمونہ پیش کیا، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی علمی انہماک اور اشتغال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں علم میں پختگی اور بصیرت عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ مولانا صاحب دعا فرمائیں، آپ دعا کریں، درود شریف پڑھ لیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم افسح له مفسحا في جنة عدن يا رب العالمين اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وكروبنا يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہماری پوری مغفرت فرما دیجئے ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کر کیے ہوئے غلطی سے بائی مسٹیک ہو جانے والے سب گناہ معاف کر دیجئے یا اللہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف اور کلین فرما دیجئے ہمارے قلوب کو گناہوں کے اثرات سے دھو دیجئے صاف فرما دیجئے ہمارے قلوب میں نورانیت اور جلا نصیب فرمائیے پروردگار عالم اس وقت اس مدرسے میں بیٹھے ہیں اس میں انتہائی خیر و برکت نصیب فرمائیے جو طلباء درجے حفظ میں ہیں ان کے لیے حفظ آسان فرمائیے ان کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرمائیے اور قرآن پاک کے پیچھے محنت کرنے اور اس کا شغف اختیار کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائیے قرآن پاک سے ان کو عشق عطا فرمائیے اور ہر وقت قرآن شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے جو حضرات درجے علم میں داخل ہیں یا اللہ
ان کے قلوب کو قرآن اور حدیث کے انوار سے منور اور روشن فرمائیے، یا اللہ قرآن اور حدیث اور فقہ سے ان کے سینوں کو منور فرمائیے اور ان کے علم میں پختگی اور بصیرت عطا فرمائیے، علمی انہماک اور اشتغال عطا فرمائیے اور علم کے پیچھے خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ان کے اساتذہ کرام کو بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائیے، اساتذہ کرام اور منتظمین اور خدمت گزاروں کی خدمات کو قبول فرمائیے اور مدرسے کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے اور ہمیشہ کے لیے مدرسے کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی آفتوں سے حفاظت فرمائیے، حضرت مولانا موسیٰ صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائیے، ان کے علوم فیوز سے یہاں والوں کو خوب مستفیض فرمائیے، ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے، ان کے درجات بے حساب بلند فرمائیے، یا اللہ ان نے جو علوم اور اس کا جو خزانہ پیچھے چھوڑا ہے اس کی نشر و اشاعت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ان کے پیچھے جو ان کے خدام ہیں، خلفاء ہیں، مجازین ہیں، یا اللہ ان کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے حضرت شیخ یونس صاحب کو اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائیے، مظاہر علوم پر بھی رحم فرمائیے، مظاہر علوم کی حفاظت فرمائیے، مظاہر علوم کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیے اور ہمارے تمام اساتذہ اور مشائخ کی وہاں پر حفاظت بھی فرمائیے اور ان کی خدمات کو قبول بھی فرمائیے، اور یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، تمام مشائخ کی حفاظت فرمائیے، تمام علماء صلحاء اور حفاظ کی حفاظت فرمائیے، قرآن شریف، حدیث پاک، فقہ اسلامی کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ہر خیر و برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے اور ہر شر و برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تقسیم کرنے والے چلے جاؤ بھائی، تقسیم کا ہمارا اساتذہ ذرا بلا